اور جس شخص کو وہ پسند نہیں کرتا اس کے خلاف جو ہے وہ الزام لگاتا ہے اور اس کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں یوسف کا ذکر سن رہے تھے، اور ایک اور ذکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ذکر یہ ہے، پرانے عہد نامے میں ایزیبل کا ذکر آپ نے سنا ہے، اور ایزیبل کو آج تک، اور میرا ایمان ہے جب تک جہان باقی رہے گا، اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے شوہر کا نام نبوت ہے، پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایزیبل کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرواتی تھی، اور اس کے شوہر کے بارے میں یہ بیان کیا گیا جو بادشاہ تھا، وہ اس کے جو ایسے کام ہوتے تھے ان میں اپنے آپ کو شریک کر لیتا تھا، اور اس کے گھر کے ساتھ ایک کھیت تھا، وہ اسے لینا چاہتا ہے، اور جس شخص کا وہ کھیت تھا وہ شخص بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا یہ میرے ماں باپ کی پراپرٹی ہے، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ دلگیر ہو کر آ کر جب لیٹ جاتا ہے، ایزیبل نے اس سے کہا کہ بادشاہ کو کیا ہوا ہے، تیرا چہرہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے، تو کیوں اداس نظر آتا ہے؟ اس نے کہا وہ شخص مجھے کھیت نہیں دینا چاہتا۔ ایزیبل نے کہا ہے بھی کوئی بڑا کام، تو اسرائیل کا بادشاہ ہو کر ایک کھیت نہیں لے سکا، میں تجھے وہ کھیت لے کر دوں گی۔ اور ایزیبل نے ایک جو ہے وہ حکم نامہ لکھا، اس پر بادشاہ کی مہر لگائی گئی، اور لوگوں کو کہا گیا کہ تم روزہ رکھو اور دعا کرو، اور وہ شخص جس کا کھیت ہے اس کو اونچی جگہ پر بٹھانا، اور جب وہ اونچی جگہ پر بیٹھ جائے، لوگ جمع ہو جائیں، عبادت ہو رہی ہو، تو کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ شخص نے خدا کے اور بادشاہ کے خلاف کچھ کہا ہے، بلاسفیمی کی ہے، اور بلاسفیمی کی سزا سنسار کیا جانا تھا۔ اور جب ایسا ہوا تو لوگوں نے پتھر مار مار کر اس شخص کو قتل کر دیا۔ ایزیبل نے آ کر اپنے شوہر سے کہا جو کام تو بادشاہ ہو کر نہیں کر سکا، میں نے ایک عورت ہو کے کر دیا ہے، جا اس کھیت پر قبضہ کر لے۔ اور وہاں وہ اس کھیت پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور اسے پیغام یہ ملا کہ تو نے جان بھی لے لی، تو نے کھیت بھی لے لیا، اور جس طرح اس شخص کا لہو کتوں نے چاٹا ہے، کتے تیرا لہو بھی چاٹیں گے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جب جنگ میں تھا، اپنے رتھ میں تھا، اور رتھ میں اس کو جب تیر لگا اور وہ وہیں مر گیا، اور اس کا خون رتھ میں تھا، اور جب اس چشمے پر دھویا گیا اور وہ خون جب اس رتھ سے نیچے گرا تو کتوں نے اس کا لہو چاٹا۔ اور ایزیبل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نیا بادشاہ آیا تو وہ بھی اپنے آپ کو سنوار کر کھڑکی میں کھڑی تھی، اور بادشاہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے کہا اس کو نیچے کرا دو، یہ کون ہے؟ تو جب اس کو نیچے کرایا، بائبل میں لکھا ہے وہ دیوار پر گری، وہ پھر نیچے گری، اور رات اوپر سے اسے رونتے ہوئے چلے گئے۔ اور بادشاہ نے جا کر کہا اس کو جا کر دیکھو، وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ اور لیکن جب وہ واپس آئے تو وہاں سے کیا ملا؟ دیکھا اس کے ہاتھ کی ہتھیلی اور کھوپڑی کے سوا وہاں پر کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس نے ایک فریب کا منصوبہ جو ہے وہ گھڑ کے اس شخص کی ریپوٹیشن کو برباد کیا اور اسے مجرم قرار دیا، اور اس کی جو پراپرٹی تھی وہ بادشاہ نے کیا کر لی، جو ہے وہ لے لی۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس بات کو آج سیکھتے ہیں، اسی لیے خدا بڑا جو ہے وہ کنسرن تھا اسے کہ لوگ جھوٹ نہ بولیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی جو ہے وہ دیں، بلکہ سچائی کی زندگی گزاریں۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفینس جو ہے لائن کا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے ڈیفینس نہ کرو، بلکہ سچائی سے اپنے آپ کو کیا کرو، ڈیفینس کرو۔ سیڈرک، میشک اور ابدنگو کی اور دانیل کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سچائی سے ڈیفینس کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ مغروری میں آ کر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے گھمنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سچائی کو بیان کرنے سے خاموش رہتے ہیں۔ جہاں سچائی جھوٹ میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے
وہ خاموش رہتے ہیں، وہ بھی خدا کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ اور آخری بات، ہم خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ہاؤ کین وی اوائڈ لائی، ہم کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں جھوٹ بولنے سے، اس کا علاج کیا ہے۔ پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کے نام خط جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اس نے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم چوتھے باب کی 17ویں آیت سے پڑھ رہے تھے، تو یہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات جو ہے وہ سیکھ رہے تھے۔ اگر آپ 25ویں آیت کو میرے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ تو پہلی بات جو یہاں ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی سے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ہم مسیح کی کلیسیا ہونے کے ناطے ایک بدن کا کیا ہے، حصہ ہے۔ عزیزو، ایک انسان یا میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ جو ہے اسے نقصان پہنچے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری ایک آنکھ کو نقصان پہنچے، یا میرے ہاتھ کو، یا میرے پاؤں کو، یا بدن کے کسی حصے کو نقصان پہنچے۔ میں اس کی کیا کروں گا، حفاظت کروں گا۔ اور بحیثیت مسیح کی کلیسیا ہم ایک بدن ہے، اور ہم ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس بدن کا کیا ہے، حصہ ہے۔ اور پالوس رسول نے یہاں یہ بات جو ہے وہ بیان کی، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر پھر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، یعنی کسی کو فریب نہ دے، کسی کو دغا نہ دے، جو بات سچائی پر مبنی ہے اسے ہی کہے۔ اور ہم عزیزو، خداوند کے کلام میں 29ویں آیت میں پڑھتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر کیا ہو، فضل ہو۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم اپنا منہ جب کھولتے ہیں تو وہ سچائی پر کھولیں، حقیقت پر کھولیں، اچھی باتوں کے لیے کھولیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ اور ایک اور بہت بڑی بات یہاں ہم خدا کے کلام میں 30ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ لکھا خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرنا، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں رستہ دکھاتا ہے۔ میں اپنی کنفرمیشن کلاس سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے پاک روح کا کام کیا ہے، تو انہوں نے مجھے پہلا جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ ہمیں سچائی کا راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، وہ ہمیں روشنی جو ہے وہ دیتا ہے، وہ ہمیں حقیقت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ جب میں نہیں ہوں گا میں دوسرا مددگار تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ تمہیں سچائی کی باتیں جو ہے وہ کیا کرے گا، سچائی دے گا، اور اس کا ذکر بھی اس نے کہا سچائی کا روح۔ تو ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں، خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ رسول کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے؟ خدا کا کیا ہے، مقدس ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے اس میں رہتا ہے۔ تو جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں ہوگا تو وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا، وہ سچائی کا روح ہے، وہ سچائی کی باتیں جو ہے وہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ نکالے گا، اور ہمیں سچائی کی طرف ترغیب دے گا۔ اور پھر بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، انہیں سچائی کے وسیلے سے پاک کر، کیونکہ تیرا کلام جو ہے وہ کیا ہے، سچائی ہے۔ ہم جو ہے اوائڈ کر سکتے ہیں اگر خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہو۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرا گناہ نہ کروں۔ ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اس سے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے سے، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرنے سے، گندی بات اپنے منہ سے نہ نکالنے سے، اور ہم اپنے پڑوسی کو فریب نہ دینے کے وسیلے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام مقدس میں ایک اور بات جو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ پرانی انسانیت کو ترک کر دیں، کیونکہ ہم پرانی انسانیت کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں شریک
نہیں ہو سکتے۔ جب پرانی انسانیت ہم میں ہوگی تو پھر ابلیس کی حکمرانی ہم پر ہوگی، اور جب ابلیس کی حکمرانی ہم پر ہوگی تو لکھا ہے وہ جھوٹوں کا کیا ہے؟